ہم بیوروکریسی کے ساتھ سارا دن رہتے ہیں، وہاں دو لفظ ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ صاحب صبح 10 بجے کلچر ڈے ہوگا، رات 10 بجے بتایا گیا، لیکن سر اور اچھا ہونا چاہیے، یس سر دیٹس آل۔ وہاں میں یہ نہیں کہوں گا کہ سر اب تو رات 10 ہو گئے، میں کیسے مینیج کروں گا، میں ڈریسز کہاں سے لاؤں گا، میرے پاس پیسے، اگر میں نہیں کرتا بیوروکریسی میں، یاد رکھیے گا، دوسرا ریمائنڈر نہیں، وہ ایکسپلینیشن ہوا کرتی ہے، مس کنڈکٹ ہوا کرتا ہے کہ 10 بجے میں اگر ناکام ہو جاتا ہوں، وہ کہے گا کہ از ناٹ اے گڈ آفیسر، اس کو میرے ڈسٹرکٹ سے جو ہے نکال دو۔ ہمارا ماشاءاللہ یہ حال ہے۔ کل میں نے پہلی دفعہ میسج کیا اسپائر پروجیکٹ میں، 107 سکول ہم نے محنت کی، اس دفعہ آپ دیکھیں ہائی سکول آپ کو نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بڑی تعداد میں کمرے نظر آئیں گے۔ میں نے پہلی دفعہ آپ دیکھیں، میں آپ کو میسج نہیں کروں، وائس میسج، پہلی دفعہ کہا یارو مہربانی کرو 2 بجے تک 1 منٹ کا ایک ہے وہ لنک، اس کو فل کر دو، ابھی بھی 12 کھڑے ہیں، ابھی یہ کل کی بات ہے، اور وہ بڑے نامی گرامی ہیڈس جو ہیں وہ موجود ہیں، یہاں بھی موجود ہیں، یعنی کہ ہم واٹس ایپ گروپ نہیں دیکھتے، کہتے ہیں ٹینشن ہوتی ہے، پھر جب ٹینشن ہوتی ہے تو جاب چھوڑ دو، ریٹائرڈ ہو جاؤ، بہت سے لوگ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، جب آپ نے یہاں رہنا ہے تو ڈیجیٹلائز ہو، ہر گھنٹے بعد دیکھ لو، کم از کم ایک گروپ تو دیکھ لیا کرو، ڈی او ایس سی میں کیا چل رہا ہے، اس میں کیا کمانڈس آ رہی ہیں، تو اگر آپ 2 بجے تک نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ہیڈ نہیں ہے، اس کو کسی ہائر سیکنڈری میں بھیج دیں یا اس کی ہیڈ سے چینج کر دیں، سو تو پھر یہ بنتا ہے۔ اب جو گورنمنٹ ہے نا وہ سوچ رہی ہے کہ جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہیں انہوں نے آپ پہ بلیو کیا ہے کہ یہ آنیسٹ ٹیکس، یہ سامنے 5 کمرے بن رہے ہیں، ناصر صاحب کے 1,97,00,000 کے 5 کمرے، ہمارے ہیڈ میں 1 کمرہ 8 لاکھ میں بنا کر ثابت کر سکتے ہیں، 8 لاکھ۔ ابھی آپ نے زبردست اسپائر کالج پروجیکٹ مکمل کیا ہے، اس کی فکس گئی ہے، اس کا کوالٹی آف ورک کیا ہے، اور وہاں وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ یار وہ ٹھیکیدار 25 لاکھ کا ایک کمرہ بنا رہا ہے اور ہمارا ہیڈ 8 لاکھ کا کمرہ بنا رہا ہے، تو فیوچر میں جتنی ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کی اسپائر کے تھرو آپ کی توسط سے ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں یہ آپ کا کیا ہے، ایک لیول آف بلیف ہے، لیول آف ورک، تو اس کو امپروو کریں۔ اب آپ 2 چیزیں اپنی اس ذات کا حصہ بنا لیجیے، نمبر 1 ڈیجیٹلائز ہو جائیں، نمبر 2 آؤٹ آف دا باکس سوچنا شروع کریں، جو اچھا لیڈر ہوتا ہے نا آؤٹ آف دا باکس ہوتا ہے، اور تیسری کو یہ 3 چیزیں پلے باندھ اگر آپ نے ڈیو سکینڈی امبریلا میں رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارا ڈیو بڑا سافٹ ہے، میں ایکچولی آپ کا پریشر خود پہ لے کے آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں، جتنی بےزتی میری ہوتی ہے نا فورمز پہ، زوم پہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، میں توجیحات پیش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ یوں ہے، یوں کہتا ہے یہ کرے، آپ کی لاجکس اچھے ہیں، آپ بڑے اسٹرانگ ہیں، لیکن یہ صاحب ایسا نہیں چلے، وہاں پر آواز کا بلند ہو جانا، تلف ہو جانا بھی انسلٹ ہوتی ہے، بہت سی باتیں تو میں اب تک پہنچنے نہیں دیتا، نہ ہم آپ کو میٹنگس کرتے ہیں، نہ ہم آپ کو وائس میسج کرتے ہیں، ایک اسٹریم میں آپ اپنی اسپیڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو چلو کوئی بات نہیں، اس کو کر لیں، تو اچھا ہے کون ہو، ڈیجیٹلائزڈ ہو، نمبر 2 وہ آؤٹ آف دا باکس روٹین میں نہیں ہو، یہ سلیم آصف صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ان کو سلوٹ کیا، اس نے آؤٹ آف دا باکس، بجلی چلی جاتی ہے، پچھلے سال میں نے ان کے کمرے میں بچوں کو پسینے سے شراب ہوتی،
انہوں نے ایک MBA کو قائم کیا، وہ الیکشن ہار گیا، انہوں نے ان کو 5 kV کا سولر گفٹ کیا اور انہوں نے اس چھت کے اوپر لگایا ہے. اب تا حیات بچے پنکھے چلتے ہوئے پنکھے کے نیچے پیپر دیں گے. کس کو فائدہ ہوا؟ پبلک کو فائدہ ہوا. نہ بجلی کا بل، ہمیں ڈے لائٹ بھی چاہیے نا. اب یہ پروجیکٹ ہے، ان کے لیے کلیپ ہو جائے. یہ آؤٹ آف دا باکس انہوں نے سوچا، ہم بھی کر سکتے. انہوں نے ایک اور بھی پروجیکٹ لیا. ہمارا اسٹوڈنٹ ہے راجا سلیم، ان کا بھی ہے، وہاں پڑھتا رہا ہے، ادھر ایلیمنٹری کالج میں ہمارے پاس پڑھتا تھا. ان سے انہوں نے ٹف ٹائمنگ کی ہے، مین گیٹ سے لے کر ان کا جو وہ کتابوں کا سینٹر ہے وہاں، اور وہ ماشاء اللہ کمپلیٹ ہو، ان کی لک زبردست ہو. ایک اور آیا ہوا تھا ساتھی، میں بھی وہاں موجود تھا، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی، اس نے پرومس کیا کہ ہم آپ کو نارتھ سے ساؤتھ تک جو ان کا ٹریکنگ ہے وہاں میں آپ کو دے کر. یہ شاید وزیر صاحب بیٹھے ادھر، ہاں یہ بندہ اس کے لیے کراتا ہے. یہ فقیر بندہ، میں نے کہا یار آپ کو تھوڑا سا سولر، اس نے یوں کیا GP فنڈ آ کر 6 لاکھ نکلوا کر اپنا اس نے سولر لگوا دیا. اب یہ کیا ہے؟ اور تیسرا پروفیشنلی سوچیے، آپ نے پروفیشنلی کیسے وہ کرنا ہے. ہم پیک کو شکوہ تو کرتے ہیں، پیک بھی گورنمنٹ کی یاد رکھیے گا مجبوری، ہمیں فنڈنگ ہوتی ہے، ہمارا بھی کچھ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اب پیک کی ٹیم کانپور آئی ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ آ رہی ہے، آپ کو اطلاع بھی ہے. پیپر اسلامیات کا ہے اور ہماری ہیڈ نے انگلش کا لیا ہوا ہے پیپر. کہتی ہے جی کہ انگلش کا اس لیے لیا ہے کہ یہ جو لڑکی آئی ہوئی ہے اس کا آج پیپر نہیں تھا بورڈ کا، تو ہم نے کہا اس سے فائدہ اٹھائیں. اب یہ پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے؟ بتائیں. اب میں نے اس بندے کو میں نے خود فیس کیا، کہتے سر آپ ووکل پرسن ہیں بیٹھ کے، ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے. میں نے اس ہیڈ کو بھی کچھ نہیں کہا، وہاں تک نہیں پہنچنے دیا. تو میں اس کی چھوٹی سی سوچ پہ حیران ہوا کہ آج انگلش کا لے لیتے ہیں کیونکہ وہ کل جو ہے پیپر پہ چلی جائے گی. تو یہ دیکھیں، یہ نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے، یہ قابل برداشت چیزیں اب نہیں. ان کو تھوڑا سا آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. 107 اسکولوں کا لنک جس نے ابھی نہیں کیا، اس میٹنگ کے بعد اس کو فل کر لیں. اگر آپ کو کمپیوٹر چلانا یا اینڈرائڈ چلانا نہیں آتا، اس کو سیکھیں، 1-2 دن میں آپ سیکھ جائیں. اس میں آپ کی رینوویشن میں اچھا خاصا پیسہ آ رہا ہے. سائنس لیبس ہیں، آپ کی لیبارٹریز ہیں اور لائبریریز، یہ جو ہے آپ کا امپروو ہو جائے گا. تو یہ میری تھوڑی سی تلخ اور شیریں باتیں ہیں، اس پہ غصہ نہ کیجیے گا. ایجنڈا سب کے سامنے ہے، کھول لیجیے گا. اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے تو پہلی چیز ہے، یقین مانیے یہ ایجنڈے پہ جو پہلا نمبر ہے نا، اس پہ سب سے زیادہ انسائٹ ہمارے اسکینڈنگ کی ہے. انرولمنٹ کمپین 2024. پورا سال ہم نے محنت کی، 50% اسکور، وہ جو بیسک ان کی 2023 والی تھی وہاں تک ہی نہ پہنچ سکے. وجہ اس کے 10% ٹارگیٹ کی طرف جاتے، وہ بیس لائن سے ہی نیچے جاتے. اب آپ کو پتہ ہے کہ نئی گورنمنٹ ہے، انہوں نے ایک نیا پلان جو ہے وہ دینا ہے. نیکسٹ ویک CO کانفرنس ہو رہی ہے لاہور میں، پورا روڈ میپ ہے اور اس میں ٹاپ پرائرٹی جو ایجنڈا ہے وہ انرولمنٹ. اور وہ جو پورا روڈ میپ دے گی، اس میں جابس کی اپرچونیٹیز بھی ہیں. آپ کے اسکولوں میں جتنی بھی خالی آسامی ہیں، 35,000 ٹیچرز جو ہے بھرتی ہونا چاہ رہے ہیں. اس میں کافی سارا ہمارا جو خلا ہے وہ فل ہو جائے گا. ہم نے جو میٹنگ زوم ہوئی تھی، اس کے بعد ایک ہماری میٹنگ ہوئی CO صاحب کی،
نگرانی میں یہ فیصلہ ہوا کہ 15 مارچ سے لے 31 مارچ تک جو ہمارا بیس لائن ہے 1 مارچ 24 کا، اس کا 10% جو ہے ہم آف دا ریکارڈ ایڈمیشن کریں گے، اس کی علیحدہ فائل رکھیں گے، اور جو ہی 1 کو ہمارا نیا سیشن شروع ہوگا اور جو کمپین سٹارٹ ہوگی اس وقت تک ہم 50% تیاری کر سکیں گے۔ اور سیکنڈری میں کی بقا اسی میں، یہ پرائمری ٹیچر ہیں اس میں اور آپ میں فرق ہے، وہ کرتے ہیں دگڑی پگڑی، وہ کہتے ہیں جی 80 بچے ہیں، کہاں ہیں 40 بیٹھے ہوئے، باقی 40 کہاں ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ کپاس چننے گئے، پھر کہاں گیا، پھر کہاں ایسے باتیں کرے گا، آپ کو پاگل بنا دے گا، آپ کہیں گے جان چھوڑو اس کو۔ آپ نہیں کر سکتے، آپ میچور لوگ ہیں، آپ سینسیبل لوگ ہیں۔ میں نے پورا سال آپ کو دیکھیں کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ 2 نمبر بچہ لاتے ہیں، ہم نے ڈیٹا کو ریفائن کیا پورا سال 23 میں جان بوجھ کر خاموش رہا کہ آپ لوگوں کو ڈیٹا ریفائن کرنے کا موقع مل جائے، ورنہ ہم تھوڑا سا پریشر ڈیولپ کرتے، آپ نے بھی وہ کام کر دینا تھا، نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، انسلٹس ہو گئی، لیکن اب نہیں، میں چاہتا ہوں میری بھی اس اونلی 1 ایجنڈا پہ میرا ساتھ دیں، اور جو ہمارا ٹارگیٹ ہے اس کو ہم اچیو کریں۔ تو ہر سکول میں ٹیبل پہ موجود ہو 1 مارچ کو سس پر آپ کی کیا انرولمنٹ، 15 مارچ سے لے کر 31 مارچ تک 10% ٹارگیٹ۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں ناصر صاحب آپ کی کیا تعداد ہے، آپ بتائیں۔ 1400، 1 مارچ کو ہم کہتے ہیں کہ 1400 ہے، انہوں نے داخل کرنا ہے کتنا، 140، کوئی بڑا ٹارگیٹ نہیں۔ کچھ سکولوں میں نے دیکھا کہ انہوں نے اسلحہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ جب ضرورت پڑے گی تو پھر چلائیں گے، کچھ نکلیں گے تو بیلنس کر لیں۔ 140 بچہ، اب 140 بچہ تو ہم نے اس کو دے دیا 1 مارچ کو، اب ان کی ایک کلاس پاس آؤٹ ہوگی، وہ کون سی ہوگی، 10th جو پاس آؤٹ ہوتی ہے وہ آپ کی وہ ایک خاطر کا تعداد نہیں ہے، کیونکہ 9th میں جب وہ 10th میں جاتے ہیں بہت سے بچے آپ لوز کر چکے ہیں، تو وہ 10th جب لوز کرے اس کے اگینسٹ آپ کو کلاس 1 2 3 4 میں بھی، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ 50 بچے وہاں سے گئے ہیں، تو 140 پلس وہ 50، تو یہ 190، یعنی کہ جو 1 کا ٹارگیٹ ہے اس کو 10% آپ نے کیا کرنا ہے، انکریز کرنا ہے۔ آپ اپنا پینافلیکس لگائیے، آپ پری 9th لگائیے، بہت سے اسکولوں نے آف دا ریکارڈ لگایا ہوا ہے، پری 6 لگائیے۔ پرائیویٹ سیکٹر سے بچے بھاگ کے آپ کے پاس آ رہے ہیں، پیرنٹس کے پاس پیسے نہیں ہیں، فیس سے زیادہ ان کا رکشا مہنگا ہو گیا ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، وہ 10-10 ہزار افورڈ نہیں کر سکتے۔ جب آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا۔ آپ ماشاء اللہ ہیڈس ہیں، ہمیں فون آتے ہیں، ہماری ہیڈ کیا ہے سارا دن موبائل دیکھتی رہتی ہے، اور میں بھی اکثر جب میں عین موقع پہ جا کے ہیڈ کے کمرے میں پہنچا ہوں، یقین مانیے وہ فیس بک ہی چلائی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا ریسرچ کر رہے ہیں، میں تو سمجھ نہیں سکتا۔ جب ہمارا ہیڈ یہ فیس بک ہی دیکھتا رہے گا، واٹس ایپ کو دیکھتے نہیں نا، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہماری ڈاک کو آپ سنتے نہیں۔ ہر ہیڈ کے لیے لازم ہے 2 پیریڈ پڑھانا، یہ لکھ لیجیے، نیکسٹ ٹائم ٹیبل میں 2 پیریڈ ہیڈ پڑھائے گا۔ اس کی 2 وجہ، ٹیچرز کی کمی ہے، نمبر 2 وہ اویئر ہوگا۔ ہر پیریڈ کے بعد ایک راؤنڈ لگائے، الٹرنیٹ پیریڈ سے کوئی ڈسپلن پرابلم ہے، اس میں سٹک نہ ہو، چمٹ کے نہ بیٹھ جائے۔ یہ چیز جو ہے ایز اے پروفیشنل ایتھکس اپنے آپ کو امپروو کریں۔ تو پہلا ایجنڈا آپ اس کو اپنا مشن بنا لیں۔ بہت سے اسکولوں میں ہم نے جب یہ ٹری پلانٹیشن کی نا رحمیہ خان میں،
فدا حسین سعیدی صاحب کے اسکول میں 40 بچے ایک دن میں اس نے داخل کرائے. 40 بچے فلی یونیفارم. گروپ میں بھی میں نے فوٹو شیئر کیا تھا. ان کو ٹائی اور وہ ڈونیشن لیتا ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ اس کو یونیفارم مفت دے جاتے ہیں, شوز مفت دے جاتے ہیں, ٹائی مفت. ان 40 بچوں کو بکس سی او صاحب نے دی, میں نے دی, انہوں نے دی, اور اس کی تعداد 3000 پلس ہے, 6 سے 10ویں تک ہے. پرائمری پورشن بھی نہیں ہے, اب اندازہ لگا. صرف 5 کلاسوں میں اس کے میٹرک کے 9th میں 800 اور 1000 ایک سیکشن, یعنی کہ ایک کلاس میں بچے. اس کا ڈسپلن جا کر دیکھیں تو وہ بلوچ بنا کر ہوتا ہے. ڈنڈا اس نے اٹھایا ہوا ہے, صحافیوں سے بھی لڑا پڑا ہے, والدین سے بھی. اس نے کہا نو کمپرومائز آن ڈسپلن. وہ 20 روپے بھی لیتا ہے ہر بچے سے. آپ کہتے ہیں غریب بچہ ہے, فلانا ہے, تو آپ پیرنٹس کو ہیبیچول بنائیں. وہ 20 روپے بھی دیں, آپ کو ڈونیشن بھی دیں. آپ نے پرنٹنگ میں صحافی نے خبر لگا دی رنگر خان کہ یہ 80 روپے لے رہا ہے مڈل سے, 100 روپے ہائی اسکول سے, 40 روپے پرائمری سے. میں نے کہا یار یہ ہماری ایف ٹی کی فیس ہوتی ہے, ہم 20 روپے مہینہ لیتے ہیں. یہ ہمارے بچوں کی عادت ہے. یہ یا کتابوں کے وقت فیس لیتے ہیں یا جب ہم رول نمبر سلپ دیتے ہیں پھر دیتے ہیں. تو کسی کی 2 مہینے کی مسنگ ہوگی, کسی کی 3 مہینے کی ہوگی, تو یہ فیس ہوتی ہے. یہ میرا سٹانس ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے, گورنمنٹ سانو دیندی کی ہے, اسی پیسے نہ لئیے تو پھر کی کریے. اب بے وقوف. میں نے کہا وہ ایکچولی وہ آپ کی ریکارڈنگ کر رہا ہے. یا تو پھر ایسا کام نہ کرو, جب کرتے ہو تو پھر لاجک ہو. تو نو نیوز از اے گڈ نیوز. آپ خانپور سے تو کوئی کمپلینٹ نہیں ہے, جبکہ مجھے پتہ ہے آپ کے اندر ایک اسکل ہے, آپ نے اس کو نیوز نہیں بننے دیا, آپ نے ایف ٹی ایف کی شکل میں دیا. یہ تو 20 روپے بڑی چھوٹی سی بات ہے. انہوں نے 10-10 لاکھ ڈونیشن جو ہے وہ دے لی. تو اس کو کور اپ کیا کیجیے, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں. اب میں دوسری ایجنڈے پہ آتا ہوں. دوسری ہے ٹری پلانٹیشن. یہ اس وقت گورنمنٹ کا ہارڈ ایشو ہے. ناصر صاحب کی بات میں سمجھ گیا. ابھی یہ 24 ماڈل اسکول والے پریشان بیٹھے تھے, ان کے سامنے میں نے ایڈیشنل ڈائریکٹر کو فون کیا. ان سے بڑھ کر میں نے ان کو شکوہ کیا. شکوہ کرتے ہیں, شکوہ بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں, لیکن پالیسی ہوتی ہے 1 ٹیچر 1 پلانٹ, 1 اسٹوڈنٹ 1 پلانٹ. یہ طے ہے, ہو گیا. When something is agreed, it must be followed.